अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पेशावर में भाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने कमेटी का जो इजलास था एपेक्स कमेटी उसमें शरीक भी हुए। और सबसे पहले तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अंदर जो शहीद होने वाले जो शहरी थे, आम लोग थे, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, उनके लिए फातह खानी भी की गई। इसके अलावा सूबे में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी थी उसके वाक़यात और अमन इस्तेहकाम के लाहे अमल पर गौर किया गया और इत्तफाक हुआ कि जामिया पॉलिसी की कामयाबी के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं और वफाकी हुकूमत है, सबको हम आहंगी उनके दरमियान बड़ा ज़रूरी है। और फैसला ये हुआ कि भाई दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को जो मॉडल गुड गवर्नेंस अजला में तब्दील किया जाएगा और इलाकों में सिक्योरिटी, तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी के लिए खुसूसी जो है ना वो पैकेज भी दिया जाएगा ताकि उनकी किसी हद तक महरूमियों का अजाला किया जा सके। इसके अलावा जो जिन इलाकों में आर्जी नकल मकानी हुई है उन मुतासरा लोगों की मुकम्मल जो देखभाल है और वापसी के अमल को भी यकीनी बनाया जाएगा और वो जो है ना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। उसके अलावा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने कहा कि भाई अमन ऑब्वियसली हमारा जो प्रायोरिटी है और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज़ है इसके ऊपर। और सिविल हुकूमत हो, अस्करी सब जो है ना एक पेज पर हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जो है ना ये हमारी मुश्तरका जंग है और मुश्तरका कोशिशों से ही ये जो जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जीती जाएगी। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कल ऑब्वियसली 5 फरवरी था यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, तो उस हवाले से जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कानून साज असम्बली है उससे खुसूसी जो है ना वो खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि भारत को मार्का हक में हमने ऐसी शिकस्त दी कि उसकी नस्लें भी भूल नहीं पाएंगी। लिहाजा भाई भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में हम उसको जवाब देंगे। ये बड़ी क्लैरिटी से जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बता दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जानिब से जो दहशतगर्दी है उसका सिलसिला जारी है, मगर भारत जो है ना वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से और प्रॉक्सीज के जरिए जो है ना वो दहशतगर्दी को तेज कर रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई जो भी महाज जो भी फ्रंट खोलेगा भारत तो उसी महाज पर उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो भाई कभी नहीं भूलेगा और उसकी जो नस्लें हैं ना वो भी याद रखेंगी। और उन्होंने कहा कि भाई मार्का हक ऑब्वियसली वो याद रखना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने उसके अंदर फतह हासिल की थी, तो भारत जो है ना उसको शिकस्त हुई और भारत को वो चीज़ें जो है ना हजम नहीं हो पा रही और बर्दाश्त नहीं वो कर पा रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीरियों के साथ यकजहती का भी इजहार किया। अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उन्होंने भी खिताब किया कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से और मुजफ्फराबाद का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर जल्द आज़ादी की नई सुबह देखेगा जो अहले कश्मीर की इज्तिमाई ख्वाहिश और मुक़द्दर है। उन्होंने कहा कि भारत की जो रियासती जारियत है और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं वो कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं होने देंगे और हिंदुत्व पर मबनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बावजूद कश्मीरी अवाम की जो जिद्दोजहद है मज़ीद मजबूत हुई है। मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल की भी उन्होंने हिमायत की और उन्होंने कहा कि भाई हम कश्मीरियों के साथ सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो फैमिली है उसके ऊपर तनकीद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। इमरान खान की जो बहनें हैं उनके ऊपर जुमले जो कसने वाले हैं उनकी पार्टी में भाई कोई जगह नहीं है। मिसाल यूसुफजई, शेर अफजल मरवत वगैरह जिस तरह से आजकल बातें कर रहे हैं लीमा खान के हवाले से, उसका भी जिक्र आगे करते हैं। और उन्होंने एक दफ़ा फिर से कह दिया कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा, शट डाउन होगा, पूरे मुल्क में शट डाउन की अपील है, अवाम एहतजाज में शरीक हों, रज़ाकाराना तौर पर शरीक हों, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब कोई तखसीस नहीं है, पूरे मुल्क में ही प्रोटेस्ट होगा तो सारे जो है ना उस प्रोटेस्ट में शरीक हों। और मिशाल यूसुफजई के हवाले से ये खबर है कि भाई जिस तरह से वो बातें कर रही हैं लीमा खानम के हवाले से
تو ان کو جو ہے نا شوکاز نوٹس جلد جو ہے وہ شاید جاری بھی ہو جائے. ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس کے اندر جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی، انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. فیصل جاوید کی طرف سے بھی، شاہد خٹک کی طرف سے بھی کچھ باتیں سامنے آئیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. پہلے بیرسٹر گوہر نے جو باتیں کی وہ بتا دیتے ہیں. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کی کہ ان کی صحت قدرے بہتر ہے. جو ان کا پروسیجر ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی. 8 فروری کے احتجاج کے بارے میں دوبارہ انہوں نے کہا کہ بھائی فیصلہ اس کا دسمبر میں ہوا تھا اور ہم اب اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا ان کے آپس کے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ اکٹھے بیٹھ ہی نہیں رہے تھے. پیمز ہسپتال جو لایا گیا اس حوالے سے انہوں نے اپڈیٹ کیا اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے نا کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جس طرح سے میں نے ذکر کیا پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہر کوئی اپنی بساط اور صوبے کے مطابق ہی کام کر رہا ہے اور کام کرنا ہوگا. سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اراکین جو اسمبلی ہیں ان کی تصحیح کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو چمکایا جاتا ہے. ایک طرف حکومت ہے تو دوسری طرف ہمارا اپنا سوشل میڈیا جو ہمیں تنقید کرتا ہے اور ہماری تذلیل کرتا ہے، جس کے اوپر یہ اطلاعات ہیں سورسز کے ذریعے سے کہ بھائی شیخ وقاص اکرم نے ان کو دوران تقریر ٹوکا بھی، لیکن انہوں نے اپنی بات جاری رکھی اور انہوں نے کھل کر کہا کہ بھائی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ ہمیں تنقید کا بھی نشانہ بناتی ہے، گالم گلوچ سے بھی باز نہیں آتی. اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا کھل کے پارٹی کے سامنے رکھا اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کس قدر اختلافات جو ہیں نا وہ پائے جاتے ہیں. بہرحال اب بات کرتے ہیں فیصل جاوید کی اور شاہد خٹک، وہ بھی تھوڑے سے خفا نظر آئے. فیصل جاوید نے کہا کہ بھائی نیتوں پر شک نہ کیا جائے، اور جو شاہد خٹک ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی، ان کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا ہے احتجاج کے حوالے سے کہ یہ احتجاج کیسا ہوگا. اس ابہام کو انہوں نے کہا کہ بھائی دور کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی کون لیڈ کرے گا، سی ایم جو ہیں وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ بھائی آگے بڑھیں. اب بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت کی، جنہوں نے ایکس کے اوپر بھائی بڑا لمبا چوڑا ایک پیغام لکھا ہے اور بڑی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. اور اوبیسلی انہوں نے علیمہ خان کو ہی ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ پارٹی میں عہدہ لے کر آتے ہیں اور کچھ صرف رشتہ، مگر المیہ یہ ہے کہ عہدہ تو بیچارے آئین کی پیداوار ہوتا ہے، جبکہ جو رشتہ ہے وہ خود کو آئین کا ایڈمن اور کارکنوں کا تھانے دار سمجھنے لگتا ہے. آج کل پارٹی میں ایک نیا خود ساختہ خاندانی نگران سیل متحرک ہے جس کا کام پالیسی بنانا نہیں بلکہ یہ چیک کرنا ہے کہ کون کتنا ڈرا ہوا ہے اور کس کی گردن میں اختلاف کا سریا باقی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے لوگوں کو یہ جو اب خود ساختہ خاندانی ایک نظام کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا عمران خان کو فوراً اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان کو خاموش کرائیں، ان کو ڈرائنگ روم تک محدود کریں. کہ انہوں نے کہا کہ بھائی پروٹیسٹ اور جب جتنی ریلیاں اور چیزیں اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو کارکنان ہیں وہ بیچارے سب کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ پھر بعد میں اٹھ کے آ جاتے ہیں. اچھا، اور آخر میں آپ بات کر لیتے ہیں مشعل یوسفزئی کی، جو علیمہ خان کو سیدھی جو ہے نا ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی کر رہی ہیں. اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ سب میرے فرائض ہیں جو اپنے حصے کے میں ادا کر رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مائنس عمران خان کے ایجنڈے پر فائز لوگ مجھ سے خائف ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت میری ذات سے بڑھ کر صرف عمران خان کی جو صحت ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح سے ان کو ایک ہسپتال میں شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، تو بھائی وہ کہتی ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز تک ان کی رسائی ہو اور ان کو ہسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ بھائی میرا نام یا میرے ذکر سے کسی قسم کی بھی ڈائیورژن ہو اور عمران خان کی صحت کے معاملے سے بات جو ہے نا وہ کہیں اور چلی جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میری سب سے گزارش ہے کہ جو مرضی بول لیں، کوئی مجھ پر عادت سے مجبور ہو کر ڈائریکٹ اٹیک کرے یا انڈائریکٹ اٹیک کرے، میں کسی قسم کا بھی کسی کو جواب نہیں دوں گی، کوئی رسپونڈ نہیں کروں گی. انہوں نے کہا کہ جو سازشیں کرنی ہیں بھائی ان کا مجھے سارا علم ہے اور ہمیشہ یہ تمام توانائیاں لگا کے بھی یہ لوگ خوار ہی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم سب نے صرف نشانہ سیدھا رکھنا ہے اور فوکس عمران خان کی صحت پر رکھنا ہے اور اس حوالے سے ہی آواز اٹھانی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ باتیں کر رہی ہیں علیمہ خان کے حوالے سے، اور بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا کہ بھائی پارٹی میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ان کو شوکاز بھی ہوگا. اس کا کیا جواب دیتی ہیں، کیا ریئیکشن ان کی طرف سے مزید بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ چپ وہ نہیں بیٹھ رہی. اور جس طرح سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس ہوا اس حوالے سے بھی جو باتیں سورسز سے سامنے آئی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اختلاف اچھا خاصا
پارٹی کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں کو لے کے کیسے چلتی ہے، کیونکہ اب آبویسلی پروٹیسٹ بھی ہے اتوار کو، تو ان کا پروٹیسٹ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اب 2-3 دن پہلے یہ بیٹھے ہیں مل کے، تو یہ کوئی جامعہ پالیسی بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور رضاکارانہ طور پر لوگ پروٹیسٹ میں شریک ہوتے بھی ہیں یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں۔ ان کے جواب تو ہمیں مل ہی جائے گا اتوار والے دن۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔